بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ودت طائفۃ من اہل الکتاب. ودت کیا ورڈ ہے بھائی؟ مادہ کیا ہے اس کا؟ واو دال دال. اور یہ لفظ کیا ہے؟ آخری میں تا جزم والا ہے. کیا مطلب ہوا؟ ہاں ماضی کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے. طائفتن کیا ہے بھائی؟ طائفتن. کہ ودہ کے معنی کیا ہے؟ چاہنا، زیادہ چاہنا. ودہ بول تو محبت سے چاہنا، چاہنا. طائفتن کیا ہے؟ اس کا سبجیکٹ ہے. کہ فعل پہلے آیا، پہلا جملہ ہے، بعد میں فاعل آ رہا ہے. فاعل کیا ہے؟ طائفتن. تا واو فا مادہ ہے، اس میں فاعل کیا ہوگا؟ طائفن. اس کا مؤنث ہے یہ طائفتن، یعنی ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک جماعت. یعنی بنی اسرائیل کے کئی جماعتیں تھے. بنی اسرائیل میں کئی قسم کے لوگ تھے. ایک فرقہ کچھ بولتا، ایک فرقہ کچھ بولتا، اور ایک فرقہ کچھ بولتا. تو بنی اسرائیل قوم کے ایک فرقہ، اس میں سے ایک فرقہ کیا چاہتا تھا انہیں؟ ودت، چاہا. کیا چاہا وہ؟ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے تھے. یعنی بنی اسرائیل اہل کتاب ہے نا بھائی. ان میں سے ایک فرقہ جو ہے چاہا. کیا چاہا؟ لو یذلونکم. لو کے معنی یہاں کاش کے لینا بھائی، کاش. اگر کے نہیں، یہاں کاش کے لینا. ذرا تبدیلی ہوتی میننگ میں. کیا معنی لیں گے یہاں پہ؟ کاش. کاش یذلونکم. کاش وہ لوگ، ذلو کے معنی کیا ہے بھائی؟ ذلہ سے آئی ہے، ذات لام ذلہ ہے. تو کیا یہ سادہ ہے؟ کیسا ہے؟ باب افعال ہے. وہ پیش کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا ہے نا، پیش اور زیر ہے وہ. کاش وہ لوگ تمہیں گمراہ کر دیتے. کاش وہ لوگ تمہیں گمراہ کر دیتے. یہ معنی میں اس کے آگے دیکھیے آپ. وما یذلون الا انفسہم. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وہ نہیں گمراہ کر سکتے الا انفسکم، سوائے اپنے آپ کے. سوائے اپنے آپ کے دوسروں کو کیا گمراہ کرتے ہو؟ وہ خود گمراہ ہیں. مطلب دوسروں کو کیا گمراہ کرتے؟ وہ خود کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. وما یشعرون. اور اس کا وہ شعور بھی نہ رکھتے. سمجھ رہے ہیں کہ ہم گمراہ کر دیں گے، خود گمراہ ہو رہے ہیں، اس کا شعور بھی نہیں ہے ان کو. اتنے جو ہے وہ ہیں لوگ بہکے ہوئے ہیں، شعور ہی نہیں ہے ان کو. ہم کیا کر رہے ہیں وہ اس کا علم نہیں ہے ان کو. یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر دیکھیے آگے. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ. کیا بول رہے ہیں؟ اے اہل کتاب، لما، کیوں؟ لما کے معنی کیا؟ کیوں. اے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کی قوم سے پوری قوم کو بول رہا ہے، ہاں، اے اہل کتاب، تم کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ. ہاں بولو کیا ہے یہ؟ کون سی ترکیب ہے؟ بولو بھائی. مضافی ہے. اور وہ آیاتی کیوں ہوا؟ بے زور بے آیا نا، بے زر بی آیا نا. ہاں بی آیاتی بولو، بے کی زر کی وجہ سے جو ہے آیت کے اوپر تی ہو گیا. اور بھی آیات اللہ بولتے مضاف ہے، مضاف
مضاف الیہ ہے. تو اللہ کی آیتوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو؟ لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اور تم گواہی دیتے ہو، اور تم گواہی دیتے ہو. کیا مطلب سمجھ میں آ رہا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں انکار کرتے ہو؟ وہ انتم، اور تم گواہی دیتے ہو. کیا مطلب؟ کیا سمجھ میں آئی بات؟ اس میں کیا ہے، اہل کتاب کے پاس بھی کتابیں تھے پہلے اللہ کے، اور قرآن میں جو قرآن ہے، قرآن سے پہلے کی تمام کتابوں کی جوڑ ہے، تمام کتابوں کی، انجیل ہو یا جو ہے تورات ہو، زبور ہو، یا اس سے پہلے کے صحیفے، جو کچھ بھی کتابیں ہیں، وہ پوروں کا نچوڑ قرآن میں آ گیا ہے. یہی آیتیں ان کے کتابوں میں بھی موجود تھے. تو تم وہ یہ آیتوں کو جانتے ہو کیونکہ تمہاری کتابوں میں یہ موجود ہے، یعنی اس کی گواہی دے چکے ہو تم. ان آیتوں کی گواہی اپنے کتابوں سے تم گواہی دے چکے ہو، اب کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ مطلب ہے. تم اپنی کتابوں میں یہ جو قرآن کی آیتیں یہاں پڑھی جا رہی ہیں، وہ یہ آیتیں بہت سارے تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، اور اس کی گواہی دے چکے ہو، تم اس کو مان چکے ہو، اب یہاں کیوں انکار کر رہے ہیں؟ یہ مطلب ہے اس کا. پھر اس کے بعد میں دیکھیے آپ، یا اہل الکتابی، وہی چل رہا سلسلہ، اے اہل کتاب، لما تلبسون، اس کا ماضی دیکھیے لام با سا ہے، لام با سا، غلط ملت کرنا، سب کو ملا دینا، سچ کو جھوٹ کو ملا کے غلطیاں کرنا، اس کے معنوں میں آتا ہے. اہل کتاب، لما، پھر وہی کیوں، تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں غلط ملت کر دیتے ہو؟ حق کو، سچ بات کو غلط بات سے کیوں ملا جلا کے گڑبڑ کر دیتے ہو؟ یہ مطلب ہے. لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم چھپاتے ہو. کتما بھائی، کاف تا میم مادہ اس کا، ہاں، کتما کے معنی کیا؟ چھپانا. یہ جمع کون سا جگہ ہے بولو؟ ہاں، جمع مذکر حاضر کا جگہ ہے، وانون جمع ہے، تا ضمیر ہے. تو تم لوگ چھپاتے ہو الحق، حق کو چھپاتے ہو، سچ کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، اور حق کیا ہے؟ تمہاری کتابوں میں موجود تھا، کتابوں میں پورا حق موجود تھا، جانتے ہوئے بھی تم چھپاتے ہو، جانتے ہوئے بھی تم حق کو چھپاتے ہو. یہاں وقالت طائفۃ، اور ایک فرقہ ہے ان کا، وہی بنی اسرائیل کا ایک فرقہ، اور کیا بول رہا ہے؟ قالت، کہا انہوں نے، کیا؟ من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب میں سے تھا. آمنوا بالذی، ایمان لاؤ، بالذی، اس پر، انزل علی الذین آمنوا، ایمان لاؤ، بالذی، اس پر جو نازل کیا گیا، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بول رہے ہیں یہ لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ، یہ اہل کتاب کیا بول رہے ہیں؟ تم جو ہے وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا، ایمان لاؤ، بالذی، اس پر، انزلا، جو اتاری گئی، علی الذین آمنوا، جو لوگ اب ایمان لا رہے ہیں، یعنی قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. کب لاؤ؟ وجہ النہاری، وجن کے معنی کیا ہے؟ چہرہ. نہار بول تو صبح، یعنی علی صبح کو جو ہے دن کا منہ کہا جا رہا ہے. یہاں دن کا منہ معنی، لفظی معنی کیا ہے اس کے؟ دن کا منہ. دن کا بھی بولتے صبح سمجھے، معنی کیا ہے اس کے؟
صبح میں تم لوگ یہاں الذین آمنوا وجہ النہاری، تم لوگ اس کتاب پر رسول پر صبح میں ایمان لا لو۔ ایک فرقہ بول رہا ہے اپنے ساتھیوں کو، تم رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی کتاب جو قرآن نازل کی گئی صبح میں جو ہے اس پہ ایمان لا لو۔ یہ بول کے آگے کیا بول رہے ہیں دیکھیے آپ، وہ کفروا آخرہ، اور اس کے آخر میں یعنی شام میں، دن کا آخر کیا ہے؟ شام ہے، شام میں اس سے انکار کر دو۔ یہ مشورہ دے رہے ہیں، ایک فرقہ جو ہے ایک مشورہ دے رہا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ تم لوگ صبح میں جو ہے اس کو قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، ایمان لا لو اس پر، اور یعنی دن کے آخر میں یعنی شام میں جو ہے اس کا انکار کر دو۔ اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں دیکھیے آپ، لعلکم یرجعون، شاہد کے وہ لوگ پلٹ جائیں، اپنے تمہاری بات سن کے تمہاری بات مان کے اپنے طرف آ جائیں، جو پہلے ایمان لا چکے ہیں ہم سے پہلے ان لوگوں پر، اپنے لوگ، ہمارے ہی لوگ، اپنے ہی لوگ، جو بنی اسرائیل کے بھی بعض ایمان لا لیا نا بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگ ایمان لائے، تو وہ بھی جو ہے ادھر واپس آ جائیں گے، شاید بول کے اپنا خیال ظاہر کر رہا ہے فرقہ ان کا۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے پھر کیا ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اب یہاں جو ہے آپ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لا تؤمنوا، مت ایمان لاؤ، مت بات سنو، الا مگر لمن تبع دینکم، جو تمہارا دین پہ چلنے والا ہے اسی کی بات سنو، غیر دین کے لوگوں کی بات مت سنو۔ کیا مطلب ہوا بھائی اس کا؟ کہ مسلمانوں کو چاہیے صرف مومن کی بات سنیں، صرف علماء کی بات سنیں، اپنے ہی قوم کی ملت کے لوگوں کی بات سنیں، غیر ملت کی لوگوں کی بات مت سنو، کہیں بھٹکا دیں گے تمہاروں کو، شیطان تمہاروں کو ادھر لے کے چلے جائیں گا، بھٹک جاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو ایک حکم آ گیا ہے اللہ کا کہ تم جو ہے غیر مذہب کے لوگوں سے میں نے بات مت سنو، یا تم کے معنی کیا ہے؟ ایمان لا بول کے نہیں ہے، ان لوگوں کی بات مت سنو، ہاں مت مانو، مت سنو ان کی بات، مت مانو، الا لمن تبع دینکم، صرف اس کی بات سنو جو اپنے ہی دین کی اتباع کرتا ہے، تبع مانے پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، وہ شخص کی ہی بات سننا، غیر جو ہے مسلم کی بات نہیں سننا۔ اس کے بعد میں یہ قل کہہ دیجئے، ان الہدی ہدی اللہ، کہہ دیجئے بے شک ہدایت صرف اللہ ہی کی ہے، ہدایت صرف اللہ ہی دیتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہو۔ ہدایت کا جہاں تک تعلق ہے یاد رکھیے آپ، ہدایت کا تعلق ہے صرف یہ ذمہ داری صرف اللہ اپنے پاس رکھا ہے، کسی شخص کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہاں تک کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تبلیغ کرتے کرتے لوگوں کو سمجھا کے بیدار ہو کے تھک کے رونے پہ آ جاتے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے اللہ تعالیٰ تاکید فرما دیتے ہیں آپ کو، آپ اتنا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، توفیق دینا، ہدایت دینا صرف اور صرف میرا کام ہے، آپ کا کام صرف حکم پہنچا دینا ہے، رسالت پہنچا دینا ہے، قرآن کے احکامات لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اگر وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تمہارا کوئی اس میں تم پہ کوئی جو ہے وہ نہیں ہوگا، تم کوئی اس کی ذمہ داری تمہارے پر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ پیغام کو، ہمارے اللہ کے پیغام کو جو قرآن میں موجود ہے اس کے احکامات کو پہنچا دو لوگوں تک۔ اگر لوگ نہیں مانے تو اس کو آپ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ وہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ کام میرا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟
اللہ کا کام ہے. اب آپ بچوں کی حق میں دعا کرتے اللہ اس کو نیک توفیق دے, اچھا بنا دے, برے چالوں سے بچا دے کرتے, یہ دعا ہے, اچھی دعا ہے. مگر آپ ہزار چاہو نہیں ہوتا ہو جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے. یہاں خاص طور پہ یہ تاکید ہے. اچھا دیکھیے, ان کے معنی کیا ہے بھائی؟ کے معنی میں, ڈٹ کے معنی. ان یوتا, اس کا مادہ الف تا آیا ہے 50 خود آ گیا اب تک. تو ایتاؤن باپ افعال میں ہے یہ. ایتاؤن کیا ہو گیا بولو؟ ایتاؤن کیا ہوگا؟ مصدر. عطا کیا ہو گیا؟ ماضی. یوتی جو ہے یہ مضارع ہے, اور یہ مضارع مجہول ہے. یوتی ہونا تھا, اگر سادہ اگر وہ ہوتا معروف مضارع ہوتا تو کیا یوتی ہوتا تھا. افعال میں کیا ہوتا؟ درمیان حرف پہ زیر ہوتا نا, یوتی ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ علامت مضارع پہ پیش ہے اور بعد میں جو ہے زبر ہے, درمیان حرف پہ زبر ہے, تو کیا ہوگا یہ؟ تو مجہول کا صیغہ ہوا ہے, مضارع مجہول. ان کے کیا بولیں گے بولیے؟ ہاں, دیا جائے گا. اگر وہ ان کے دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. عہدن بولتے کسی کو بھی, عہدن بولتے کسی کو بھی. مثل ما اوتیتم, مثل مانند, ما جو, اوتیتم جو تمہیں دیا گیا, جو تمہیں دیا گیا ہے وہ اور کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے نا. او کے معنی کیا ہے یہاں؟ یا او آر یا. یحاجکم, او یا وہ جھگڑتے ہیں تم سے, وہ جھگڑتے ہیں تم سے. اس کا مادہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی کئی بار آ گیا. ہا جیم جیم, یہ مفعلہ کا ہے. کس کا ہے؟ مفعلہ کا ہے. کیسا پہچانے بھائی؟ ہاں, پہلے مادے کے پہلے حرف کے بعد میں الف آ گیا تو کیا مفعلہ کا ہوگا. تم جھگڑا او یا تم جھگڑا کرتے ہو عند ربکم. کم تو جو ہے ضمیر ہے, عند ربی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. دیکھو عند ایک لفظ ہے, ربی ایک لفظ ہے, ربی پہ زیر ہے, ٹھیک ہے. عند ربکم یعنی تمہارے رب کے پاس, تمہارے کے پاس تم جو ہے جھگڑا کیوں کرتے ہو. یعنی جو ہے یعنی ہدایت کا دینا کرنا, کسی کو بھی دینا کرنا ہے, وہ سب کیا ہے؟ صرف اللہ ہی کا کام ہے. دوسرا کوئی نہیں, کچھ نہیں کر سکتا, اس میں کوئی دخل نہیں ہے. قل آپ کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ, بے شک الفضل, الفضل کے اوپر آخر میں لام پہ زبر آیا. دیکھو کیوں آیا وہ؟ انا کی وجہ سے. ان الفضل بید اللہ, مرکب اضافی ہے یہ بھی. دیکھیے کتنے مرکب اضافی آ رہے ہیں. اصل لفظ کیا ہے؟ یدن. یدن کے معنی ہاتھ. اس سے پہلے بے آ گیا, بے زیر بی, تو وہ پیش جا کے زیر بن گیا. بید اللہ, اللہ کے ہاتھ سے, یعنی اللہ کے ہاتھ میں بولنا پڑے گا. یعنی قل ان الفضل, فضل جو ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. فضل بھی ہے اور اس کا خلاف بھی اسی کے ہاتھ میں, ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے. ہاں, کچھ غلط کرنا بھی ہے تو وہی کریں گا, اچھا کرنا ہے بھی تو وہی کریں گا. جو غلط کریں گا تو اللہ اس کے ساتھ غلط جواب دیں گا, جو اچھا کریں گا اس کے ساتھ اچھا جواب ملے گا اس کو. یوتی ہی دیا جاتا ہے اسے دیتا ہے. من یشاء, پھر آیا دیکھیے یشاء تشاء, جسے وہ چاہتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے دیتا, توفیق دیتا ہے. اللہ فضل دینے میں جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا ہے. کیوں بھائی؟ سب کو کیوں نہیں دے رہا ہے بولو؟ بس نافرمان لوگوں کو نہیں دیں گا, اللہ کے جو فرما برداری کریں گا اس کو دیں گا فضل, جو نافرمان ہے اس کو نہیں دیں گا. یہ مطلب ہے.
پھر بولتے رہے واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا، بہت علم والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز کا۔ ایک ہی صفت رہتی، دیکھیے آپ، ایک خاص بات یہ بھی یاد رکھ لیجیے ہمیشہ، عالمہ بولتے جاننا، انسان بھی جانتا ہے، بہت چیزیں جانتا ہے انسان بھی، جانتا نہیں جانتا، انسان بھی علیم ہے، اللہ بھی علیم ہے، تو فرق کیا ہے؟ ہم برابر ہو گئے کیا؟ بندہ اللہ کے برابر ہو گیا کیا؟ یہ خاص بات یاد رکھ لو اچھی طرح سے، اللہ کی جتنے بھی 99 کون سے نام ہے؟ صفتی نام ہے۔ اللہ کے 99 نام کون سے نام ہیں؟ صفت کے، اس کی صفات کے اعتبار سے ہیں، اور یہ صفات ہر انسان میں، ہر کسی میں ہو سکتی ہے صفت، مگر فرق بڑا کیا ہے؟ انسان کی جو ہے علم ہے وہ محدود ہے، کوئی سی بھی چیز اس کی عقل ہے محدود ہے، علم ہے محدود ہے، طاقت ہے محدود ہے، اس کا دیکھنا محدود ہے، اس کا سننا محدود ہے، ہر چیز لمیٹڈ ہے، ہر چیز کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ لامتناہی ہے، لامحدود۔ اب مثال کے طور پہ دیکھنا، اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، میری بات سن رہے ہیں آپ، اب سڑک پہ جا رہے جو لوگ بات کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے آپ کے لوگ کیا بات کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، امریکہ میں بیٹھ کے رشتہ دار آپ کے کچھ بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ؟ نہیں سن رہے ہیں آپ کو صرف اتنا علم دیا گیا، سامنے والے کی بات سن سکتے ہیں آپ، پیچھے والے کی بھی بات نہیں سن سکتے آپ۔ فرق ہے نہیں؟ اللہ جو ہے جو امریکہ میں سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی سن رہا ہے، جو دنیا میں جو جا جائیں سب کی سن رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے، انسانوں کی سن رہا ہے، جانوروں کی سن رہا ہے، چونٹیوں کی سن رہا ہے، مچھلیوں کی سن رہا ہے، جھاڑوں کی سن رہا ہے، پہاڑوں کی سن رہا ہے، سمندروں کے تمام جانوروں کی سن رہا ہے، اور خبروں میں چھوئے ہوئے ہیں جو آدم علیہ السلام کے سے آ کر آج تک ہر ایک کی خبر اس کو اب بھی ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں بولنا تبلیغ میں، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، قرآن کے آیات لے کے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تو ان کو اللہ کی بڑائی سمجھ میں آ گئی تو ایمان نہ لے چلو۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یختص برحمتہ، یختص کا مد ہا سوات خا سوات تا زبر کا ہے نا، افتعال کا تا ہے، وہ تا کس کا ہے؟ وہ افتعال۔ یہی تسو کسا سیگا، یہ مضارع کا سیگا، یہ آ گیا نا بھائی۔ ہاں، افتعال میں جو ہے یہ پیش صرف 3 پہ رہتا، کس میں 3 میں رہتا پیش؟ پہلے بولو مضارع میں پہلا جو ہے کیا ہے؟ تفعیل، افعال اور مفعلہ، یہ 3 ابواب جو ہیں مزید فی کے، اس میں علامت مضارع پیش والی، بعض کے اس میں کیا رہتے؟ حسب معمول رہتا ہو، یا نہ تو وہ غرار یختص۔ آپ سوات مانا ہے، کس میں لے جانا ہے بھائی؟ ہاں، خواہ ہے، خواہ افتعال، تو مصدر کیا ہوگا بھائی؟ مصدر کیا ہوگا بولو؟ الف زیر فا کی جگہ کیا لکھیں گے؟ خا لکھیں گے، اس کے بعد میں اس کا تا آ گیا یہ، اس کے بعد میں کیا ہوں گا؟ سوات، تو اس کے بعد میں سوات کے بعد میں الف، اختصاصن ہے نا، اختصاصن
برابر وہی ہو رہے ہیں برابر. ماضی کیا ہوگا بھائی بولو؟ اختصا زبر آ جائیں گا تا پہ. اس میں کیا رہتا زیر رہتا, اس میں مصدر میں زیر رہتا تا پہ. مضارع جمع باقی کے پورے صیغوں میں کیا رہیں گا تا پہ زبر رہیں گا. اختصا ماضی ہو گیا ہے. مضارع کیا ہوگا؟ یہاں ہونا ہے ختم. اختص یا ہونا نا, مضارع ہے نا, تو کیا لیں گے یا لیں گے, یا تا جو بھی ہے. یختصو کے ہونے کے معنی کیا ہے؟ چن لیتا ہے, منتخب کر لیتا ہے, اپنے لیے خاص کر لیتا ہے, اپنے لیے خاص کر لیتا ہے. برحمتی ہی کس سے کرتا؟ اپنی رحمت سے, اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے. من یشاء جسے وہ چاہتا ہے, جسے وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ کیا ہے؟ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ ترکیب کون سی ہے بھائی؟ الفضلی العظیمی مرکب توصیفی ہے. ادھر الف لام ہے, ادھر الف لام ہے, آخر میں لام پہ زیر ہے, ادھر آخر میں میم پہ زیر ہے نا. مرکب توصیفی بولتے اس کو. موصوف صفت, موصوف صفت. صفت کیا ہے یہاں؟ موصوف کون ہے بولو؟ فضل جو ہے موصوف ہے, فضل. اور عظیم کیا ہے؟ صفت ہے. عظیم بولتا بہت بڑا. ہاں, اس کے بعد میں پھر دیکھیے کیا ہے. وہ من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے. وہ من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے. من ان تا من ہو, تا من ہو. ان ہے من کے معنی جو کوئی, من کے معنی جو کوئی, ان معنی اگر. تامن ہو ہے بھئی, تامن ہو کیا ہے بولو؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ تامن ہو, تامن. الف میم نون مادہ کیا ہے اس کا؟ ہاں, اس سے امن کا بھی بنتا, مگر یہ کیا ہے نا, الف میم نون ہے. ہاں, امینہ ہے. امینہ کے معنی کیا معنی؟ امانت رکھنا, امانت رکھنے کو بولتے ہیں. کیا معنی ہے یہاں پہ اس کے؟ امانت رکھنا. تامن ہو یعنی جو کوئی اگر امانت رکھے, بھی خنتارن ڈھیر سو ڈھیر مال. یعنی بنی اسرائیل کی قوم میں کے بعض لوگوں کی تعریف بھی کریں اللہ تعالیٰ. منہم بولتے ان میں سے, یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے. منہم ان میں سے, یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے. من ان یعنی جو کوئی اگر کیا امانت رکھا ہے ڈھیروں مال. ڈھیروں مال جو ہے کسی کے پاس اگر کوئی دوسرا شخص آ کے ان کے پاس رکھا دیا امانت کے طور پہ, تو کیا کرتے ہو لوگ؟ یو ادی ہی لئی کا, وہ جب مانگا اس کو ادا کر دیتے. یہ ورڈ کی تشریح کرو بھائی. یو ادی ہی, اس کا مادہ بولیے پہلے. الف دال یا مادہ ہے. بعض وقت سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے, نکالنے میں. اب وہ کیسی گڑبڑ ہے یہ؟ کوئی الف واو یا کی گڑبڑ ہے. یا کا پتہ ہی نہیں ہے نا. ہاں, کیا ہے الف دال یا تفصیل لینا پڑے گا.
تفعیل، تو مصدر کیا ہوگا بھائی؟ تعدیتن ہوتا، یہ ہوتا. اس کے جو چیپٹرس ہیں نا وہ یاد رکھے تو یاد رہتا ہے، نہیں تو بولنے نہیں آتا. جو الف و یا کے جو چیپٹرس ہیں افعال کے، اب وہ 8 ابواب کے بھی ہیں اور سادے بھی ہیں، وہ پورے پرفیکٹ یاد ہے تو یہ سب کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں. مصدر کیا ہوگا؟ تا، ایسا رہیں گا تعدیتن. اس کے بعد میں کیا ہوں گا؟ ماضی پالی لے لینا، یہ ادا ہوگا، ایسا لکھیں. یا آ گیا نا، الف مقصورہ رہیں گا. مضارع کیا ہوں گا بولیے؟ یا الف کے بجائے کیا لیں گے؟ یہ لے لیں گے، ہے نا، یا لے لیں گے. یہ اوپر کیا جاتا ہے؟ پیش پہ علامت مضارع کیا رہیں گے؟ یہاں تفعیل میں اور ہمیشہ کیا رہتی؟ پیش رہیں گی، پیش رہیں گی نا. یہ اب یہاں دال ہے، دیکھیے علامت مضارع. یدی، یہاں یہ واو لینا پڑے گا اس کو. ایسا ہے نا، یہ زبر ہے نا اس کے اوپر، تو یہ الف جو ہے یہاں واو سے بدل جائیں گا. تو واو آنے کی وجہ سے یہاں کا الف جو ہے یہ حمزہ بدل گیا، ید دی، ہے نا. اور کیا بول، ویسا نہیں ہو. یہ دیکھیے آپ، من ہے نا، اس سے پہلے من آیا، دیکھیے من ان بول کے من جب ما موصولہ آتا، ہاں کوئی شرط وغیرہ رہتی، شرط کے ساتھ آتا تو اس کے مضارع کو جزم دیتے، اس کے مضارع کو جزم دیتے. تو اسی طریقے سے اب یہاں دیکھیے آپ، تا من آیا، آخری میں کیا ہے؟ پیش ہونا تھا وہاں، اس کی وجہ سے جزم آیا. تو اس پہ بھی واسطے یہاں کیا کر دیے؟ جزم لانا پڑا ہے. اس میں بھی کیا آئیں گا؟ یہاں جزم آئیں گا. یہ جزم آیا تو یہ گر جائیں گا. اب یہاں ضمیر لگا رہے ہیں، فی بول کے الگ لگا دیں، ایسا ہے. کیا جب ڈھیروں مال اگر کسی آپ اہل کیا ہے یہ اہل کتاب کے پاس رکھا ہے تو وہ جیسے کا ویسا جب پوچھا جو امانت رکھا اس کو واپس کر دیتا. یہ چند لوگ ایسے ہیں، اس کے خلاف والے بھی کیسے ہیں وہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ منہم من تامنا بی دیناری، اگر کوئی ایک ایسا بھی شخص ہوتا ہے اس کے پاس صرف 1 دینار رکھا رہے ہیں، ایک اشرفی کوئی غیر آدمی آ کے رکھا ہے اس کے پاس، تو کیا کرتا انہیں؟ لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، اس کو اس وقت تک نہیں دیتا انہیں جب تک پیچھے نہیں پڑا، تکرار نہیں کرا، کھڑے نہیں رہا، میرے پیسے دے بھائی، میرے پیسے دے بھائی بول. وہ ایک اشرفی دینے کو بھی اتنا ستا کے دیتا. ویسے بھی لوگ رہتے ہیں، دونوں قسم کے لوگ رہتے نا بھائی، ہر جگہ جو ہے 2 قسم، اچھے برے دونوں رہتے ہیں ہمیشہ. اب یہ ایک لفظ آیا یہاں دمتو کی تشریح کرو بھائی. دمتا کیا ہے؟ اس کا مادہ بولو، مادہ بولو پہلے. دال واو میم. سوچتے نہیں بھی آپ لوگ، سوچنا ذرا، غور کرنا. آخر میں کیا ہے وہاں؟ میم کے اوپر جزم دکھ رہا ہے، میم کے اوپر جزم ہے، میم کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. اس سے پہلے واو آئے گا، اس واسطے گر گیا واو. یعنی حرف جو اپنے یہ حروف علت جو ہیں ان کے اوپر جزم آیا تو بھی گر جاتے،
اس کے بعد والے اسم کے اوپر بھی جزم ہے تو گر جاتے ہے نا، اس کا وہ ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ دیکھو کیا ہے بھائی، دال واو میم ہے نا. ماضی کیا ہوں گا بولو؟ پہلے کیا کریں گے؟ دونوں جگہ کیا کریں گے؟ پہلے دونوں پہ کیا کرتے؟ زبر دیتے. بیچ میں واو آ گیا تو یہاں الف میں بدل جاتا ہے. زبر ہونے کی وجہ پہلے الف میں بدل جاتا تھا. داما مضارع ٹھیک ہے. یدوم جیسا خالہ یقولو ہے نا، خالہ یقولو جیسا. ہاں داما یدوم ہو گیا، مضارع ہو گیا ہے. اب مضارع کے بعد میں جو ہے اپن جو ماضی کا دیکھو، ماضی کا دیکھو. ہاں نہیں اب یہ دیکھیے، اب یہ ہے نا، یہ ماضی مذکر حاضر. حاضر کا صیغہ کیا ہوں گا بولو؟ کیسا کرتے آخری میں اپن؟ ہاں آخری حرف پہ جزم دیتے. تو یہاں کیا ہے؟ یہ ماضی میں دیکھو آخری حرف پہ کیا کرنا؟ جزم دینا. اور تا زبر ہے نا، جمر جمع کا. یہ میم پہ جزم آ گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ چونکہ کیا ہے، یہ واوی ہے. واوی ہے تو یہ دال پہ پیش لانا پڑتا. تو کیا ہو گیا؟ یہ دمتا. وہ ایک اللہ جانے جب تک جو ہے. اس کے معنی کیا معلوم ہے؟ بولو. تقاضا کرنا، کھڑے رہ جانا، جم کے منگنے پہ اصرار کرنا. واپس کرو میرے پیسے، واپس کرو. ہاں میں امانت رکھایا تھا تمہارے پاس، پیسے دو میرے. دیتا نہیں. آج دیتا ہوں، میں دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، آج دیتا ہوں، حالانکہ رہتے نہیں دیتا. ایسے بھی لوگ رہتے بول رہے ہیں. چلو اس کے بعد میں کیا دیکھیے، ذالکا بانہم. ذالکا یہ سب کیا ہے؟ سب یہ بانہم کہ وہ سب قالوا لیس علینا فی امیین سبیلا. ہاں امیین سبیل، سبیل. ہاں جی میں نا سبیل رک جائیں گے تو آخری پر جزم دے کے پڑھنا پڑا سبیل. تو کیا مطلب ہوا یہاں؟ یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو کیا کر سمجھتے تھے؟ ہم بڑے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم بڑی قوم کے لوگ ہیں. اور یہ امیین کیا ہے بھائی؟ امی بول تو ان پڑھ، جاہل، جس کو تعلیم نہیں دی گئی، کوئی اسکول میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس کچھ بھی سیکھا نہیں، اس کو کیا بولتے؟ امی بولتے. تو امیین بولتے اس کی جمع ہے. امیین بولتے کیا ہے؟ اس کی جمع. امی کی جمع امیین ہے بھئی. سنیں، امیون مانے ان پڑھ. امیین یا امیون کیا ہے؟ اس کی جمع ہے. اگر جو ہے سبجیکٹو فارم میں رہا تو امیون، اگر آبجیکٹو فارم میں رہا تو امیین. ایسا معنی دونوں کے ایک ہی معنی کیا رہیں گے؟ دونوں. یعنی ان پڑھ لوگ. یہ ان پڑھ لوگ جو ہیں، یعنی ہم ان کے ساتھ کیسا بھی بیہیو کر سکتے ہیں. اپنے اسلام میں کیا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ریاض. محمود بادشاہ ہے، ریاض ان کا غلام ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ مساوات سکھاتا ہے اسلام. آخر نہیں سمجھ سکتے آپ. آپ کا غلام بازو کھڑے رہ کے نماز پڑھا تو آخر نہیں سمجھنا. مساوات یہ اللہ قائم کر دیا ہے.
تو کیا سمجھتے تھے لوگ؟ ان کو حقیر سمجھتے تھے، وہ مطلب ہے، حالانکہ وہ مطلب نہیں نکل رہا ہے یہاں پہ لفظی اعتبار سے آپ غور کریں گے ہاں بِأَنَّهُمْ کہ وہ قالو کہے لیسا نہیں ہے علینا ہم پر فی الامیین یعنی ان پڑھوں کے بارے راستے میں کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سمجھے، بعض آیتیں ایسی رہتے آپ سیلف پڑھ کے سمجھنا چاہیں گے تو مہینوں گزر جائیں گے، سمجھ نہیں آئیں گے آپ، تو کسی سے پوچھنا پڑتا، عالم سے پوچھنا پڑتا۔ مطلب کیا ہے یہاں؟ یعنی ان پڑھ لوگوں کو جو ہے ہم کچھ بھی کر سکتے، ان کے ساتھ کیسا بھی بیہو کر سکتے، ہم ان کو دھتکار سکتے، پیسے لیے رکھے نا اور نہیں دیتے، جا بھائی کیا کر لیتا تو، ایسا بول سکتے، سمجھ اپنا وہ سمجھتے تھے، انہیں الزام بتاتے تھے، جو کہ بالکل غلط ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ چلیے اس کے بعد میں وہ یقولون اور کہتے ہیں اللہ الکذبا اور جو ہے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، وہ ہم یعلمون اور اچھی طرح جانتے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بولتے اچھی طرح جانتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بولتے۔ اس کے بعد میں بلا کے معنی کیا ہے بھائی؟ کیوں نہیں؟ بولو کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ ہاں بے شک، ہاں بھی آتا، کیوں نہیں بھی آتا۔ بھلا کیوں نہیں کے معنی میں کیوں نہیں، بے شک کیوں نہیں، من اوفا جو کوئی، اوفا کیا ہے بھائی؟ واو فا یا مادہ ہے، یہ باب افعال میں بالی زبر اب شروع میں آیا، دیکھیے اوفا جو پورا کیا، بعہد ہی اپنا عہد، جو کوئی وعدہ کرنے کے بعد میں اپنا عہد پورا کرتا ہے، واتقا اور تقوی اختیار کرتا ہے، فإن اللہ یحب المتقین اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ یحب کیا ہے بھائی؟ حبا یحب افعال کا یہ بھی